زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير. اللہ وحدہ لا شریک، مالک الملک مالک القدوس، رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، مولا کریم کا بے پایا فضل و کرم، عنایت اور نوازش ہے کہ اس نے ہم سب کو ہر طرح کی نعمتوں سے ہمکنار اور سرفراز فرما کر آج تک زندہ تابندہ دین، ایمان، اسلام اور ہدایت پر سلامت رکھا ہے. اسی لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری اسی کی ہم بیان کرتے ہیں. فللہ الحمد وَلَهُ الشُّكْرُ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. احباب گرامی، بزرگان دین، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ،
آج کے اس ملاقات میں جس موضوع پر چند باتیں گوش گزار کرنا ہے وہ ہے رتبے کے اعتبار سے اونچے مرتبے پر، بلند مرتبے پر کون فائز ہے۔ یوں تو اس بڑی اور ہری بھری دنیا میں رنگ و رعنائی والی دنیا میں ہر کس و ناکس کا دعویٰ ہے کہ وہ معزز ہے، وہ محترم اور محتشم ہے۔ تقریباً ہر کسی کا یہ خیال، یہ نظریہ، یہ سوچ ہے کہ وہ سامنے والے سے برتر اور معزز ہے، مگر آج کی اس گفتگو میں دیکھنا یہ ہے کہ برتر اور معزز کون ہے۔ معزز کا معنی تو جانتے ہی ہوں گے، معلوم ہے معزز کا معنی عزت والا، رتبے والا، مرتبے والا، مقام والا، جس کو زمانہ سلام کرے۔ اب کرتا ہے چاہے نہیں کرتا ہے، پھر بھی ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ معزز ہے۔ یقیناً معزز ہے ہر انسان۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی پیشانی کو اونچی بنایا ہے، ہر انسان کی پیشانی کو اونچی بنایا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو دنیا کائنات میں تمام تر سانچوں میں سے سب سے بہترین سانچے، سب سے بہترین صورت میں اللہ جل شانہ نے پرو دیا ہے۔ یوں تو مخلوقات بہت ساری ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات ہے۔ زمین میں الگ مخلوقات، زمین کے اندر الگ مخلوقات، آسمان میں الگ مخلوقات، فضا میں الگ مخلوقات، مخلوقات کا شمار نہیں، مگر ان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ترین، ارفع ترین، معزز، مکرم اور محتشم جس مخلوق کو بنایا ہے وہ انسانی مخلوق ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا کہ ہر انسان معزز ہے؟ اللہ نے تو اشرف المخلوقات کے خطاب سے، لقب سے ملقب کر دیا، لیکن کیا ہر کس و ناکس اشرف ہے، اعلیٰ ہے، معزز ہے، عزت والا ہے؟ عزت والا تو ہر کوئی ہے، لیکن جسے اشرف کہا، سب سے زیادہ شرف والا، افضل کہا، سب سے بہترین مخلوق، کیا ہر کس و ناکس کا یہ دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے، سچ ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے کہا ہے تو سچ ہی ہوگا، اس میں کوئی شبہ ہے، کوئی شک ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اشرف المخلوقات ہے تو یقیناً وہ اشرف ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے۔ مگر آپ کو اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے کہ انجینئرنگ کا ڈگری لینے والا، پی ایچ ڈی کا ڈگری لینے والا، ہر کوئی ڈگری کے مطابق معزز ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی ڈگریاں مفت میں بھی مل جایا کرتی ہے، کبھی کبھی ایسا ویسا نہیں، پیسہ بولتا ہے، اس کے حساب سے ڈگریاں مل جایا کرتی ہے۔ جہاں پر یہ دھوکے کا زمانہ ہے، فراڈ کا زمانہ ہے، وہاں پر کیا پیسوں سے نہیں مل سکتا ہے؟ ڈگریاں پیسوں سے نہیں مل رہی ہے؟ آج کل تو زیادہ تر ڈگریاں پیسوں ہی سے مل رہی ہے، کوئی شبہ ہے اس میں؟ نہیں ہے۔ لوگ چوری ہیری کر کے، پیسہ ویسا دے کر کے
بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ جو عالم نہیں ہے وہ بھی عالمیت کی ڈگری کہیں نہ کہیں سے ڈنڈی مار کے نکال لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے بھی ہیں۔ تو ہر ڈگری والا کامیاب ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس ڈگری نہیں ہے مگر علم ہے، عمل ہے، کردار ہے۔ مثال ہے کہ ایک آدمی کا بیاہ ہی نہیں ہوا ہے، بیاہ بولے تو شادی، مگر وہ جو ہے قاضی صاحب سے 10-5 ہزار روپیہ دے کر کے کہ میرے سرٹیفکیٹ بنا لے اور سب کو دکھاتا پھرے کہ میری شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، تو اس شادی کا، اس سرٹیفکیٹ کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ ارے سرٹیفکیٹ رہے نہیں رہے، سند رہے نہیں رہے، اگر بیوی ہے اس کے پاس تو سب ہے، اس کو دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سرٹیفکیٹ کی، یہ دیکھو میرے پاس ہے، لال کارڈ ہے، گرین کارڈ ہے، ریڈ کارڈ ہے، دونوں ہے میرے پاس، قاضی صاحب کا یہ نکاح نامہ بھی میرے پاس ہے۔ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر اس کے پاس بیوی ہے، اور اگر بیوی نہیں ہے تو ساری دنیا کو کارڈ دکھاتا پھرے، اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہوگا، اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک انسان علم والا ہے، ایک انسان علم کے ساتھ عمل کرتا ہے، اس کے اوپر اس کو بجا لاتا ہے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتا ہے، تو وہ کارگر ہے، اسے اب دنیا کو بتانے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی زبان بول رہی ہے، اس کا کردار بول رہا ہے، اس کا عمل بول رہا ہے، اس کا اخلاق بول رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ اس کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی زبان، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی ادا بتا رہی ہے کہ میں کون ہوں، یہ کون ہے، اس کے اعمال بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزت والا کون ہے، عزت والا کون ہے، رتبے والا کون ہے، مرتبے والا کون ہے، یہ ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں سب سے معزز، میں سب سے مکرم، میں سب سے محتشم، میں عزت والا ہوں، میں بڑا ہوں، میں امیر ہوں، میں کبیر ہوں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر اس کا کردار بولتا ہے، اگر اس کا عمل بولتا ہے، اگر اس کا اخلاق بولتا ہے، تو اس کی زبان سے اسے منادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ہمارا قصہ بالکل وہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہم ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس یہ ہے، اور آخرکار ہوتا یہی ہے کہ جیسے کہا ہے نا کہ بناوٹ چھپ نہیں سکتی ہے حقیقت کے اصولوں سے، بناوٹ چھپ نہیں سکتی ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ آدمی کاغذ کا پھول بنا کر کے پورا سجا بجا دے اور پورا سونگھے، اس سے خوشبو آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ مارکیٹ سے یا کہیں باغیچے سے یا تمہارے گھر میں لگا وہاں سے ایک پھول حقیقت جو ہے توڑ کر کے لے آؤ، سامنے رکھ دو، کہیں نہ کہیں اس کی جو ہے خوشبو سے تم معطر ہوگے، اس کی خوشبو تمہیں ملے گی۔ بالکل اسی طریقے سے ہم صرف بناوٹی اور خیالی اور زبانی دعوے میں مبتلا ہیں، اور یہ دعویٰ صرف ایک دعوے کی حد تک نہیں رہتا، بلکہ انسان کبر، نخوت، تکبر، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کس میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ تکبر میں۔ تکبر جانتے ہو نا کتنی خوبصورت وصف ہے؟ تکبر، غرور، گھمنڈ، نخوت، یہ بہت خوبصورت چیز ہے نا، دیکھنے میں بہت خوبصورت چیز ہے، مگر اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا انجام جو ہے،
اگر اس کے انجام کو پورے گہرائی اور گہرائی سے آدمی سمجھ لے تو آدمی چوہا چھچھندر بن کے مرنا پسند کرے گا، کبھی تکبر نہیں کرے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آدمی چوہا چھچھندر بن کے مرنا پسند کرے گا مگر تکبر نہیں کرے گا. اب صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلہ کی ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. نہیں کتاب البر والصلہ کے نہیں، کتاب اللباس والزینت کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العز ازاری والکبریاء ردائی. العز ازاری والکبریاء ردائی. فرمایا عزت، جس عزت کا آج ہم ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور کس جو ہے کبر و نخوت کے اوج ثریا پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے علاوہ سب کو حقیر فقیر کیڑا مکوڑا سمجھنے لگتے ہیں. اور اللہ معاف کرے اگر دنیاوی کسی عہدے پر ہم فائز ہو جاتے ہیں، کوئی رتبہ مل جاتا ہے، اب چاہے وہ کسی بھی شعبے جات سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، کسی بھی شعبے جات سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، اگر اس کو اس کے شعبے میں، اس کے ڈپارٹ میں اگر تھوڑا مقام مل گیا تو اپنے سے نیچے والے کو انسان ہی نہیں سمجھ رہا ہے، کیونکہ وہ رتبے میں بہت بڑا ہے، وہ اونچے پوسٹ پر ہے، وہ اونچی کرسی پر ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے. اب اس کے ماں سوا اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ محض اس کے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں بس. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ارشاد عالیہ العز ازاری، کہتے ہیں عزت میری ازار ہے. ازار جانتے کسے بولتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. ازار بولتے ہیں کمر سے نیچے جو بھی کچھ ہم پہنتے ہیں، لنگی ہے، پاجامہ ہے، پینٹ وغیرہ، تہبند کو بولا. کسے بولتے ہیں؟ ذرا بولا کرو. ہم بولنے اور بلوانے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس خاموشیاں توڑنا پڑتی ہے، مجھے معاف کیجیے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو ازار کسے بولتے ہیں؟ تہبند کو بولتے ہیں، کمر سے نیچے جو بھی کچھ ہم پہنتے ہیں. والکبریاء ردائی، اور کہتے ہیں تکبر، بڑائی میری چادر ہے. ردا کے معنی چادر ہے، تکبر میری چادر ہے. ازار اور چادر، آپ کو اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے کہ ایک دم زمانہ قدیم میں، پرانے زمانے میں لوگ سلے ہوئے کپڑے بہت کم پہنا کرتے تھے، ہے نا. اور آج بھی وہ جو تارک الدنیا لوگ ہوتے ہیں، اب سینٹ وغیرہ لے لیں، سادھو وغیرہ لے لیں، یا اس طرح کے مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے صوفیوں وغیرہ کو بھی لے لیں گے تو سلے ہوئے پہنتے ہیں. مگر ایک دم پرانے جو صوفی ہوں گے وہ بھی اسی طرح سادھوؤں کی طرح بغیر سلے ہوئے، یا پھر جو ہے ایک لنگی اور اوپر سے کپڑا، تو ایک چادر ایک تہبند. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يُنَازِعُنِي فِي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا. کیا فرمایا؟ فَمَن يُنَازِعُنِي فِي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے. کن دونوں میں سے؟ ایک تو میری چادر میں سے یا میرے تہبند میں سے، میری ازار میں سے. ان دونوں میں سے کوئی اگر کسی ایک کو کھینچتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کھینچتا ہے، تو عذبتہ، میں اسے عذاب دوں گا. اتنی بات ہو گئی. یہ مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، مثالوں سے بات سمجھی جاتی ہے.
یہاں پر بچہ تو اتنا چھوٹا نہیں ہے، اتنا چھوٹا بچہ نہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے جو ابھی شعور کو پہنچ رہا ہے، 3 سال 4 سال کا بچہ ہے۔ عام طور پر وہ ہاف پینٹ چڈی وغیرہ پہنتے ہیں، کبھی جو ہے اچانک اگر کوئی کھینچ دے اس کے پینٹ کو تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں پوچھتا ہوں اس بچے کا رد عمل کیا ہوگا؟ صرف غصہ آئے گا؟ وہ دائیں بائیں دیکھے گا، جو ملے گا وہ اٹھا کے مار دے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا شعور تو انسان کو دیا ہے، بچپن ہی میں اتنا شعور دیا ہے۔ میں دیکھو بہت گہری بات کر رہا ہوں، میں اتنی سہولت سے اور سنجیدگی سے بات کم ہی کیا کرتا ہوں، اتنی آسانی سے اتنی نرمی سے میری عادت میں نہیں ہے، مگر میں اس باریکی میں لے جانا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، وہ تو بچہ ہے۔ اب آئیے، کوئی بڑا لیڈر ہے شان و شوکت والا، کوئی بڑا لیڈر ہے شان و شوکت والا، ابھی اس کا منچ لگا ہے، اسٹیج سجا ہے، اور وہ اسٹیج پر چڑھ رہا ہو، چڑھ چکا ہو۔ ساؤتھ انڈیا کے تقریباً غیر مسلم لوگ یا ایک دم اور ادھر جائیں گے، ساؤتھ میں بھی کیرلا کرناٹکا وغیرہ جائیں گے تو زیادہ تر لوگ لنگی پہنتے ہیں۔ اگر کوئی اس کی لنگی کھینچ دے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کے آجو باجو جو اس کے ہواری مواری چیلے چمچے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر شوٹ نہیں کرے گا اس کو، اس پر فائرنگ نہیں کرے گا تو کم از کم اتنی مار مارے گا کہ اس کو لنگڑا لولا تو ضرور بنا دے گا کہ نہیں بنا دے گا؟ اسی طریقے سے اگر کوئی عام خاتون ہے، مومن بھی نہیں، پارسا بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، سرے راہ وہ چل رہی ہے، اور اگر اس کی چادر کو، اس کی اوڑھنی کو کوئی کھینچ دے، اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ صرف وہ نہیں مارے گی بلکہ آجو باجو جتنے بھی لوگ ہوں گے مار مار کے اسے کچمبر بنا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خاتون کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ ایک شریف النفس، ایک معزز، ایک امیر کبیر آدمی، ایک عزت والا انسان ہے جو اسٹیج پر آیا اور اس کی تہبند، اس کی ازار کو کھینچ کر اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی، اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ اس آدمی کو سخت ترین سزا دے۔ جب ایک عام انسان جس کی عزت، جب ایک عام لیڈر جس کی عزت کو ہم جانتے ہیں وہ کتنا شریف ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا معتبر ہے، ایک بے پردہ خاتون ہے، اگر اس کے استر، اس کے کپڑے پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ سخت ترین سزا دے، بلکہ اس کی چمڑیاں ادھیڑ دے اس کے بس میں ہو تو۔ اے اللہ کے پیارے بندو، اے میرے یارو، اے میرے پیارو، ذرا سنجیدگی سے، متانت سے سمجھو اور سوچو کہ وہ مالک و مولا، وہ رب الودود، وہ ذو القوت المتین، وہ ذو الجبروت والملکوت، وہ مالک الملک، مالک کائنات، خالق زمانہ، جس کے اختیار میں تمام چیزیں ہیں، جو حاکم باختیار ہیں، جو قوت والا، شان والا، شوکت والا، جس کی کوئی نظیر نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ نہ اس کی عزت کی طرح کسی کی عزت ہے، نہ اس کے رتبے کی طرح کسی کا رتبہ ہے، نہ اس کے مرتبے کی طرح کسی کا مرتبہ ہے، نہ اس کے وقار کی طرح کسی کا وقار ہے۔ تو مجھے، میرے یارو، میرے پیارو، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ ہم میں سے اگر کوئی
ہم جیسے کمزور ناتوان نااہل انسان رب تعالیٰ کی چادر کو کھینچنے کی ناپاک سعی کرے، ہم میں سے کوئی نادان نااہل اٹھ کر رب تعالیٰ کی ازار کو کھینچنے کی کوشش کرے، مجھے بتاؤ رب تعالیٰ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اسے ذلیل و رسوا کر کے اسی دنیا میں اسے ناپید کر دے اور دنیا کائنات کے لیے نشانہ عبرت بنا دے۔ وہی صحیح مسلم شریف کتاب اللباس والزینہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان کیا، اس حدیث کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ بہت ساری کتب احادیث میں ہے کہ ایک نوجوان اور جب ہمارے اندر جوانی کا رنگ چڑھتا ہے نا تو ہم تو کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، بس اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اپنا ایک انداز ہے، ایک ناز ہے، ایک ادا ہے، اور جو ہے اپنا ہی ایک رنگ ہے، ایک جلوہ ہے۔ ہاں، جس جلوے کا کوئی شکار ہوا تو بھسم ہو جائے، وہ جل جائے، وہ خاکستر ہو جائے، بس میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ اس انانیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ قوم میں ایک نوجوان تھا، بہت ہی خوبصورت، کڑیل کرچھا جوان، بھرپور ایٹیٹیوڈ میں چل رہا تھا، بالوں کو، چادر کو اور دو چادروں کے بیچ جو ہے زمین سے اس کی جو ہے ازار تہبند گھسٹ رہی تھی، اور جیسے اب تو خیر اب جو لوگ پینٹ پہن رہے ہیں وہ تو ٹخنے سے اوپر ہے نا، ماشاءاللہ اسٹائل میں یہ داخل ہو گیا، ٹخنے سے اوپر۔ پہلے گھسیٹتے تھے زمین کو، ہے نا، وہ بہت بڑا اور قبیح عمل تھا، بہت بڑا جرم تھا کہ نہیں تھا؟ مگر اب جو ہے کیا کرتے ہیں، ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں۔ مگر کیوں رکھتے ہیں؟ اسٹائل ہے، کسی ہیرو نے رکھا ہوگا، کسی اداکار نے رکھا ہوگا۔ اب بتاؤ، ٹخنے سے اوپر رکھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا، اس لیے اسے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ عمل دیکھو، عمل کیا ہے؟ عمل وہی ہے کہ نہیں؟ عمل وہی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ داڑھی بھی رکھتے ہیں تو بہت مزیدار داڑھی، بہت مطلب ہے کہ چمکدار اور زبردست کٹنگ والی اور سیونگ والی داڑھی رہتی ہے، تو اس میں بھی ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا کہ اس نے محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں کیا، کسی ایک عام فہم اداکار اور ایکٹر کے سنت پر عمل کیا، اور اس کی سنت پر عمل کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالیہ ہے کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ محبت کرنے کا مطلب ہے کسی کو فالو کرنا، کسی کی پیروی کرنا، کسی کی ادا، اس کے اسٹائل، اس کے ناز و انداز کو اپنے اندر داخل کرنا، اسے اپنانا۔ تو اب جو بھی کسی کے ناز و انداز، اس کے ادا اور اسٹائل کو اپناتا ہے تو ظاہر سی بات ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اب فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم کس کے ساتھ اٹھنا چاہیں گے، جو ہماری شفاعت کر سکے، کہ جب ہم جہنم میں جانے لگے تو یہ کہے کہ اے اللہ اس میرے گنہگار امتی کو ذرا معاف کر دے اور اسے جنت میں جگہ دے دے، یا جو ہے ہم اس کے ادا اور اس کے کردار اور اس کے اطوار کو اگر ہم اپناتے ہیں، جو خود جہنم میں جلے گا تو اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، جو خود، ارے کافر، فاسق، فاجر، مشرک کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، ہے نا؟
کیوں کر جنت جا سکتا ہے؟ اس پر تو جنت حرام کر دیا ہے. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من نصیر. ارے خود اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کا خود کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اس کو شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ بیچارہ تو خود جہنم کی گہری کھائی میں گرتا چلا جائے گا. تو اب جب وہ جلے گا تو تم وہاں کہاں سے؟ پھر اسے دیکھ کر کے کہو گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرہ. اے پروردگار عالم، یہ ہمارا بڑا ہیرو تھا، ہم نے اس کی سنت پر عمل کیا تھا، ہم نے اس کے انداز کو اپنا کر کے دنیا میں ایک مقام حاصل کرنا چاہا تھا، ایک رتبہ حاصل کرنا چاہا تھا، عزت کمانا چاہا تھا، لہذا اب تو اسے کہے گا خبردار، منہ بند کر، تم دونوں کا ایک ہی ٹھکانہ ہے. یہ کیا کہے گا؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرہ. اے پروردگار، اسے بڑا عذاب، بڑی لعنت اس پر مسلط فرما، بڑی تکلیف اسے دے. رب تعالیٰ کہے گا جا، تم دونوں کے لیے وہ تکلیف ہے. اب چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو عزت، رتبہ اور مرتبہ، اس کے چکر میں کہیں ہم اپنی آخرت تباہ نہ کر لیں. بہرحال میں جو بات کر رہا تھا وہ کہاں تک پہنچایا تھا میں؟ مول صاحب یہ بہت خطرناک سوال ہے، یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی یہ موٹا موضوع ہے، چادر، مطلب اس نوجوان تک پہنچا تھا. ماشاءاللہ پھر بھی آپ نے یاد رکھا. اللہ آپ کو قرآن کی آیتیں زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو بھی. تو وہ نوجوان تھا، ہے نا. جس طریقے سے ہم جو ہے آج کل کے ہمارے نوجوان بچے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، بہت اچھے ہیں، ہے نا. ماں باپ کے نافرمان ہیں، بہت اچھے ہیں. ماں باپ کے نافرمان ہیں، کسی کی بات نہیں مانتے، کسی بس اپنا ہی اپنا ہے، ایک اپنا رنگ ہے. یوں بالوں کو بکھیرتے ہیں، بائک پر بیٹھ کر کے جو ہے آواز کستے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں. اور الگ الگ بالوں کے اسٹائل کو ذرا دیکھیں، کہاں چھپکلی ہے، کہاں مگرمچھ ہے، کہاں جو ہے انارس ہے، کہاں بنارس ہے، کہاں کیا، الگ الگ جو ہے ڈیزائن بنوا رہے ہیں. ارے اللہ والو، اللہ نے اتنا خوبصورت بال دیا، اس کو سنبھال کے رکھو، اس کو اچھا بنا کے رکھو، سنوار کے رکھو، جھاڑ کے رکھو، سیٹ کر کے رکھو. کیا الو گلو بن کر کے پھر رہا ہے. اور ایک ایک تو ایسے بے وقوف ہیں، ایسے ہیں کہ ایسا رنگ کرا لیتا ہے. ایک کو دیکھا ہے ایک دم پورا پنک کرا لیا ہے، میں کہا کوئی کپڑا باندھا ہوا اور بال پورا کھڑا ہے. یہ اسٹائل ہے. آخر یہ کیا ہے؟ یہ تکبر، نخوت کا ایک حصہ ہے، یہ کبر کا ایک حصہ ہے. اور ہر وہ انسان تکبر میں مبتلا ہے جو سنت مصطفیٰ کو ترک کرتا ہے. غلط بول رہا ہوں کیا کوئی؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، بہت سارے علماء بھی سنیں گے، مجھے پکڑیں گے، اور اگر میں غلط بولوں گا تو علماء سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جو غلط بیانی سے کام لے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. سنت پر عمل کرنے سے خاکساری آتی ہے، آتی کہ نہیں آتی؟ آتی ہے. آدمی مونچھوں کو یوں گھما کے کیوں رکھتا ہے؟ کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ ہم کو کہے یہ خطرناک سورما ہے، یہ خطرناک سورما ہے، یہ بہت پاورفل آدمی ہے، اس سے کوئی ٹکرائے تو چکنا چور ہو جائے گا، ہے نا. اسی لیے گھما کے رکھتا ہے. رب کے رسول نے کیا کہا؟ قص الشارب، مونچھ کو کاٹو، بناؤ اس کو، ہے نا. مونچھ رکھ سکتا ہے انسان مگر یوں نہ رکھو، اتنا موٹا نہ رکھے کہ بھائی ایک دم ادھر
بال پورا آئے, کھانے پینے میں چلا جائے. رکھنا ہے ہلکی اور پتلی مونچھیں رکھے. کہا کہ واعف اللح, داڑھی کو چھوڑ دو, بڑھا دو, معاف کر دو, بڑھا. ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے, ایک آدمی سنت پر عمل کرتے ہوئے رکھنے سے اوپر جو ہے پاجامہ رکھتا ہے, تو اس کے اندر کبر, تکبر, نخوت آئے گی؟ نہیں آئے گی. لوگ اسے خاکسار سمجھیں گے, ہے نا, لوگ اسے خاکسار سمجھیں گے. تو سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے خاکساری آتی ہے, اور جب انسان کے اندر نرمی اور خاکساری آ جائے تو پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے معززین میں شامل ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے معززین میں شامل ہو جاتے ہیں. نہیں تو اگر اپنی عادت میں مزید ترشی, مزید کڑک اگر وہ بحال کرے اور پھر الگ ایٹیٹیوڈ اور گرم انداز کو اپنائے, تو پھر وہ حدیث پاک جو میں رکھ رہا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک نوجوان تھا, ایک دم خوبصورت کڑیل کرچھا جوان, دو چادروں کے بیچ ایک دم بہترین کپڑے میں ملبوس چل رہا تھا اتراتے ہوئے. اتراتے ہوئے. ہم بھی جب تھوڑا عمدہ قسم کے کپڑے پہنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس بار بار دیکھتے ہیں, دائیں بائیں بھی دیکھتے ہیں, کوئی ہے تو نہیں ایسا, کسی کا ہے تو نہیں ایسا. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا, پہنو پہنو. اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نعمت دیتا ہے تو تحدیث نعمت کو طلب کرتا ہے, یعنی وہ نعمت کا اظہار اور اس پر شکر بھی چاہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نعمت پر شکر چاہتا ہے, اور نعمت ظاہر. اب ایسا بھی نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خوب دے رکھا ہے مگر انگال کنگال بھکاری کھاری کی طرح رہتا ہے, ایک دم بے وقوف پاگل کی طرح دکھتا ہے, ویسا نہیں ہے, ویسا نہیں. ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور وہ بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, لہذا آدمی کو خوبصورت رہنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے. اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے, ڈیپینڈ ہے کہ وہ کیسا رہے. وہ پاگل کی طرح رہے, بیوقوف کی طرح رہے, میلا جھولا ہر وقت پہنا. آدمی کو کروڑ پتی ہونا آدمی کا ضروری نہیں ہے کہ تھوڑا ٹھیک ٹھاک صاف ستھرا رہنے کے لیے, ہے کیا؟ ہمارے ایک استاد تھے, اللہ حفاظت فرمائے اور ان کی عمر میں برکت دے, بہت غریب تھے, بہت غریب تھے, مگر جتنے بھی اساتذہ تھے سب میں چکا چوند وہی دکھتے تھے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سب سے عمدہ اور اچھا جو ہے انہی کا لباس دکھتا تھا. لباس تو سب کا اچھا رہتا تھا, مگر جو استری کیا ہوا ایک دم فیٹ فاٹ زبردست مست, مگر سب سے زیادہ غریب تھے. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صاف ستھرا رہنے کے لیے کوئی کروڑ پتی ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, مگر اگر اس میں اطراحت آ جائے, تکبر آ جائے, نخوت آ جائے, غرور آ جائے, گھمنڈ آ جائے, چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے. اور یاد رکھو, خدا کی قسم رب کا یہ قانون ہے کہ رب تعالیٰ اس بندے کو اس دنیا میں ذلیل کرتا ہے جو تکبر اور نخوت میں مبتلا ہو جاتا ہے, جو اکڑ اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بہر صورت فرمایا کہ آدمی چل رہا تھا, بندہ بہت خوبصورت, بہت تگڑا, زبردست, مست, اور عجب میں مبتلا تھا. وہ اپنے آپ میں اترا رہا تھا کہ میں کیسا, میرے جیسا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی. اے میرے نوجوان دوستو, اے میرے ساتھیو, خدا کی قسم اس حدیث کو عبرت کے طور پر لے لو, عبرت کے طور پر لے لو. اللہ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی. ان نوجوانوں کے لیے سبق ہے اس میں جو اتراتے ہوئے
گاڑیوں کو سڑکوں پہ اس قدر بھگاتا ہے کہ دوسرے کو بھی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، دوسرے بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی بے احتیاطی کسی نے برتی، وہی بڑاک سے گر جائے گا اور پھر اسے موت بھی ہو سکتی ہے، دوسری گاڑی والے کچل بھی سکتے ہیں اسے، اس کی زندگی سے اسے ہاتھ بھی دھونا پڑ سکتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے لڑکوں کی موت اتنی دردناک ہوتی ہے کہ گھر والے پہچان بھی نہیں پاتے ہیں۔ دیکھا ہے، ہم نے زمانے میں بہت دیکھا ہے، نہ اس کی صورت، نہ شکل، نہ حلیہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک واٹس ایپ پہ ایک فوٹو اور ایک ویڈیو آیا تھا کہ ایک نوجوان جو ہے بڑا اسٹائل کرتے ہوئے گاڑی بھگا رہا تھا، سامنے جا کر کے ٹرک میں لگا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ تھوڑا سا یہ ہوا کہ یہ اس کی کھال رہ گئی، یہ گوشت، اور یہ پورا ایک طرف سے پورا اس کا پرخچا اڑ گیا، ادھیڑ دیا اس کو، مطلب ہے کہ پورا ایک طرف سے کھوکھلا کر دیا، ایک طرف تھوڑا دانت چمک رہا تھا اور پورا، اب بھائی آدمی ایک طرف سے پورا نکل جائے اور اندر کھوکھلا دکھے، دانت تھوڑا چمکے، کتنا خوبصورت دکھے گا؟ دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ ہے نہیں دکھے گا؟ تو اتنا خوبصورت ہو گیا تھا۔ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب زیادہ اوور اسٹائل کرنے لگے، ایڈوانس بننے لگے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ایڈوانس بنا دیتا ہے کہ تاکہ جتنا ایڈوانس کرنے والا ہے سب دیکھ لے کہ اس کے حسن کا کیا جو ہے، اس کے حسن کی کیا حیثیت رہ گئی ہے نا؟ اس کے حسن کی اب یہی حیثیت ہے کہ یا تو اسے جلا دیا جائے یا اسے منو مٹی کے اندر ڈال دیا جائے۔ رب تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اس کی وعدہ، رب تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، یخسف اللہ بہ الارض فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ زمین پھٹ گئی اور وہ زمین زندہ زمین میں درگور ہو گیا، اور قیامت کی صبح تک وہ زندہ زمین میں دھستا رہے گا، دھستا رہے گا۔ اللہ اکبر، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہ اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنے قہر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو کتنا خطرناک ہے۔ اب سمجھ میں آیا نا کہ وہ جو ایسی حالات اور ویسے سچویشن میں جو مرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں غضب الہی کا شکار ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں غضب الہی کا شکار ہوتا ہے، اس لیے اس کی وہ درگت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحیح فرمایا، فَمَن يُنَازِعُنِي فِي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَذَّبْتُهُ، کہ میری چادر کو، میرے ازار کو جو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا، سخت ترین عذاب دوں گا۔ میرے بھائیوں، خالی اکڑ فوں دکھانے سے، شیخیاں بغارنے سے، تکبر کرنے سے، نخوت کرنے سے عزت بحال نہیں ہوتی ہے۔ عزت اگر بحال کرنی ہے تو پابندی کے ساتھ وضو کرو، اسباغ الوضو، وضو کرو۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ وضو جب کرو گے، نمازیں ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری خطاؤں کو ہی صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ تمہارے درجے کو بھی بلند کرے گا، تمہارے درجے کو بلند کرے گا۔ اب یہاں میں بیچ میں ایک بات روکتا ہوں۔ میرے کسی نوجوان ساتھی، اور بہت سے ساتھی ہیں، بہت سے نوجوان بچے ہیں جن کے ہاتھ میں چین رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ پہننا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے؟ جائز ہے؟ کنفیوژن ہو گیا۔ پہننا جائز ہے؟ کا ہے؟ کیوں بھائی؟ اس میں چین میں کون سا جو ہے وہ طوفان آتا ہے اس سے؟ سبحان اللہ، کس نے فرمایا؟ اے ماشاء اللہ، دیکھ کیا کہا، سنے؟ اور کچھ لوگ تو یہاں بھی پہن لیتے ہیں، ہے نا؟ اور کچھ لوگ یہاں بھی پہن لیتے ہیں، یہاں بھی پہن لیتے ہیں، تو صحیح ہے؟ نہیں ہے بھائی۔ میں کہتا ہوں، اے میرے جوانوں،
اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا حسن دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، مرد بنایا ہے، مرد بنایا ہے، اور کیا چاہیے؟ اس کے بعد اگر کوئی عورتوں والی حرکت کرے تو اس کو صحیح نام سے پکارا نہیں جائے گا، ہے نا؟ اگر کوئی مرد عورتوں والی حرکت کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اچھی طرح سے آپ سب جانتے ہیں، وہ لفظ تھوڑا سننے میں اچھا نہیں لگتا ہے نا؟ نہیں لگتا ہے، تو عورتوں کی حرکت سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے وقار تو مجروح ہوتے ہی ہیں، ہماری عزت کا پوری طرح سے جنازہ نکل جاتا ہے۔ اب چاہے ہاتھ میں پہنو، چاہے گلے میں پہنو، چاہے اچھا ایک اور آیا ہے مارکیٹ میں ایک اور آیا، دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعت کے بھی بہت سارے بچے اور غیروں کے تو غیر ہی ہے، یہاں پیر میں جو ہے ٹخنے کے پاس کالا دھاگا باندھتے ہیں۔ بات آئی جو ہے برسبیل تذکرہ، تو اس مطلب ہے کہ میں ذکر کر دیا، چونکہ یہ چین اور یہ چین کی بات آئی ہے تو ذہن میں بات آ گئی ہے۔ اصل بات کیا ہے، میرا مطلب مقصد یہ ہے کہ بھائی میرا موضوع پورا ہو نہیں ہو، 4 باتیں جو کہوں وہ سمجھ میں آ گئی تو کافی ہے، سمجھ رکھیں۔ تو بات آئی چین اور لاکٹ وغیرہ کی، تو یہاں ایک بات ہے، وہ کالا دھاگا باندھتے ہیں، ہمارے میں بھی بہت سارے لوگ باندھتے ہیں، بہت سارے نوجوان بچے، اس کی کیا حکمت ہے؟ وہ جس حساب سے باندھتا ہے وہ غلط ہے۔ کچھ لوگ اس کو نظر بد سے بچنے کے لیے نہیں باندھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ کسی بیماری کے علاج کے لیے۔ مگر اے اللہ والو، اگر کسی بیماری کا علاج دھاگا باندھنے سے ہو جاتا تھا تو سارے دنیا کے بڑے بڑے ہاسپٹل والے پاگل ہی تھے کیا، جو پھاڑ رہے ہیں، چیڑ رہے ہیں، لوگوں کا لے رہے ہیں مال؟ اور دنیا والے بھی بیوقوف نہیں تھے، کہیں نہ کہیں اس کا تعلق بدعقیدگی سے ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو آ گئی۔ تو فرمایا کہ جو بھی تکبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ایک اور مثال لے لو، دیکھ تو کہیں ہماری مجلس لگی رہتی ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ان میں سے اٹھتا ہے آستین آستین سمیٹتے ہوئے اور سب سے بڑا خانہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا جو ہے سورما بتاتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے آدمی اس کے اوپر ایسا جھپٹتا ہے کہ وہ ایسا ذلیل ہو کر کے وہ خاموش بیٹھتا ہے کہ بیچارے کو پھر مجلس کے اختتام تک بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں تجربات اور مشاہدات بول رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کائے کے لیے؟ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب بس مجھ سے اچھا کوئی بات کرنے والا نہیں، اور دیگر تمام کو دھمکا چمکا کر، ڈرا کر کے خاموش کرنے کی کوشش کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر آدمی تکبر اور نخوت میں مبتلا ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیتا ہے اس روئے زمین پر، اور بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ان متکبرین کو چونٹیوں کے مانند اور ذرات اور کیڑے مکوڑے کے مانند اٹھایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑے تکبر کرنے والے تھے۔ اب بتلاؤ، اس کی عزت کی دھجیاں زمین یہاں بھی دھجیاں اڑ جاتی ہے اور آخرت میں بھی دھجیاں اڑ جائیں گے۔ بہرحال یہ تو چند باتیں تھی عزت کے تعلق سے، اور چند باتیں بتا دوں۔ عزت کہاں ہے؟ عزت کہاں ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ سنت کی پاسداری کرنے میں جو عزت و وقار ہے وہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے بادشاہوں کی غلامی میں بھی نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہے کیا؟ خدا کی قسم، بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں رہنے والے درباریوں کو تم ہی گالیاں دیتے ہو۔ اگر کسی کو گالی دے رہے ہو تو اس کی عزت ہے، اس کی بہت بڑی عزت ہے، اسی لیے تو گالی دیتے ہو نا، ہاں؟ اسی لیے گالی دیتے ہو۔ ارے اس کی کوئی وقات نہیں ہے اسی لیے اس کو گالیاں دیتے ہو، وہ حرام خور ہے، ذلیل ہے، اسی لیے اسے کہتے ہو کہ فلانے کے کتے ہیں، فلانے کے دلے ہیں، چلانے کے پلے ہیں، اس کے یہ ہیں وہ ہیں، سب بول دیتے ہو۔ کاہے کے لیے؟ کہ اتنے بڑے دربار میں رہنے کے باوجود بھی وہ ذلیل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے تو ہٹا ہوا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے راستوں میں جو چلنے والے ہیں
یہ اس کی خلاف ورزی ہی کرنے والے نہیں بلکہ اس کے اوپر اتہام اور بہتان اور الزام تراشوں کے بہتات کرنے والے ہیں. اس لیے رب تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اللہ اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے, اس کے مومنین بندوں کے لیے عزت ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ, مگر منافقین لوگ جانتے سمجھتے نہیں ہیں, مگر منافقین لوگ جانتے نہیں ہیں. عزت کہاں ہے؟ عزت کہاں ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اللہ اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے. اب جب اللہ کے لیے عزت ہے تو اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تمام خیر رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, تمام خیر رب تعالیٰ کے پاس ہے, تمام خیر, تمام عزت, تمام رفعت, تمام بلندی, ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کس کو دے گا, وہ کسے عطا کرے گا, کسے دے گا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, وہ مومنوں کو عزت دے گا, اللہ اور اس کے رسول کے پیروکاروں کو عزت دے گا, اللہ رسول کے مطیع و فرما بردار جو ہے اسے عزت دے گا. مگر ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ظاہری وضاقتہ میں عزت ہے, ہمارا جو نیا کلچر ہے, نئی تہذیب ہے, تمدن ہے, اس میں ہے. ارے نئی تہذیب, نئے تمدن, نیا جو کلچر ہمارا ہے وہ کس حساب کا ہے یہ تو دیکھو, کس حساب کا ہے. یہ وہی حساب کا ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمہ ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہم عزت والے, عزت ڈھونڈتے ہیں مغربیت کے کلچر میں, عزت ڈھونڈتے ہیں یوروپین کلچر میں, عزت ڈھونڈتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں, عزت ڈھونڈتے ہیں بڑے بڑے لیڈروں کے یہاں, عزت ڈھونڈتے ہیں اپنے وضاقتہ میں, عزت ڈھونڈتے ہیں اپنے لباس میں. نہیں, عزت وہاں نہیں ہے, عزت وہاں نہیں ہے. عزت کہاں ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت وہاں ہے جو رب کے راستے پر چل کر کے آئے گا, رب کے رسول کی اطاعت کرے گا, اسی کے پاس عزت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا عزت. اور اگر ادھر ادھر ڈھونڈے تو ابھی جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ قیامت کے دن تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا, تم جس کے پیچھے چل رہے ہو اسی کے ساتھ تمہیں بھی ہانک کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عزت وہاں ہے, ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم سید زادے ہیں, سید کے خاندان سے ہیں, خان ہے, پٹھان ہے, حیوان ہے, شیطان ہے, جو بھی ہے وہاں ہماری عزت ہے. اگر کوئی سید ہے تو اپنے آپ کو سمجھ رہا کہ میں تو آل رسول ہوں. ہمارے پاس مدرسے میں آیا ایک صاحب, بولا کہ بھئی ہم کسی کی کفالت لینے والے ہیں, تو بشرطے کہ وہ سید نہ ہو, کیونکہ سید کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو آپ لوگ کسی سید زادے کو صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں. کاہے نہیں دیتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں آپ. آپ کا جو سید ہے وہ بھک منگا ہے, وہ غریب ہے, وہ فقیر ہے, وہ مسکین ہے. ارے اس سید کی یہاں بات چلی ہے جسے رسول اللہ کہتے ہیں, خانوادہ رسول کے لیے وہ ہے. ایک کہاں سے علم غلم اٹھا کے لایا اور اپنے آپ کو سید اور سید زادے کہہ کر کے یہ کہہ رہا کہ صدقہ زکوٰۃ حرام ہے. ارے کاہے پاگل پنی کر رہا ہے بیچارے کو, بھوکے مارنے کے چکر میں کیوں ہے بھائی؟
بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی ہر وہ آدمی جو سید ہے تو اپنے آپ کو دوسرے برادری والوں سے بڑا سمجھ رہا ہے, خان ہے تو دوسرے برادری, پٹھان ہے دوسرے برادری, حیوان ہے دوسرے برادری سے بڑا, شیطان ہے دوسرے برادری سے, شیطان نہیں ہے, اچھا, اب مطلب ہے کہ کوئی انصاری ہے, کوئی شیخ ہے, کوئی کچھ ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے رہا ہے. اللہ والو میرے یارو, اللہ تبارک و تعالی نے کیوں سید, خان, پٹھان سب بنایا ہے؟ انصاری ہے, شیخ ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, بہت کچھ ہے, کیوں بنایا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں بنایا ہے نا مرد عورت, اور اسی سے تو پوری دنیا پھیلی ہے. مگر یہ ہم نے جو ہے خان پٹھان یہ کیوں بنایا, یہ کنبے قبیلوں میں کیوں بانٹا, یہ برادریوں میں کیوں بانٹا؟ وجہ کیا ہے؟ لتعارفوا, ہم نے تمہیں مختلف قبائل میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو, متعارف ہو سکے, تم ایک دوسرے کی شناسائی کر سکو, پہچان کر سکو, اسی لیے ہم نے بنایا ہے, نہ کہ تمہیں کسی کے اوپر کسی کو برتری حاصل ہے. اور رب کائنات نے اپنے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے, مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد, اے لوگو تم سب کا پروردگار ایک ہے, تم سب کا باپ ایک ہے. سب کا باپ ایک ہے, سب کا باپ ایک ہے. اللہ میرے مسلمان بھائیو, اگر ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ مجموعی طور پر سب کا باپ ایک ہی ہے تو پھر کہاں ہم دوسروں کو کیا سبق دیں گے, دوسروں کو کیا پاٹ پڑھانے لگے ہیں؟ بولیے. مجموعی طور پر تمام انسان کا ایک ہی باپ ہے, اور وہ کون ہے؟ پھر سب کا اصلی وطن کہاں ہے؟ پھر جب باپ ایک ہے تو سب کا وطن کہاں ہے؟ ہندوستان ہے, ہندی ہے, ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہے. نہیں, یہ تو عارضی وطن ہے میرے یار, یہ عارضی وطن ہے. ہم جس باپ کی بات کر رہے ہیں اس باپ کے وطن کی بات کر رہے ہیں. وہ وطن کہاں ہے؟ جنت ہے وہ وطن. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان یہاں کی مخلوق نہیں ہے, یہ کسی اور زمین سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہے. لہذا اس مخلوق کو یہاں دوام اور بقا نہیں ہے, اس مخلوق کو یہاں دوام اور بقا نہیں ہے. اب ہمیں یہاں اس لیے بھیجا گیا کہ ہمیں کس غلطی کے بنا پر وہاں سے ہکال دیا گیا, مگر کہا گیا کہ بھائی پھر تمہیں یہیں پر آنا ہے, ذرا اچھا بنا کے کما اما کے آؤ اور پھر اپنی زمین جو ہے واپس لے لو, ہے نہیں بھائی. یہاں سے کچھ لوگ سعودی جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, اور دوسرے ممالک جاتے ہیں. کاہے جاتے ہیں؟ کمانے جاتے ہیں, ہے نا, تاکہ یہاں پھر جو ہے جو کچھ تھوڑا موڑا تھا اس میں اضافہ کیا جائے, اس کو جو ہے مزید خوبصورت بنایا جائے, ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب وہاں غلطی ہوئی تو فرمایا کہ چلے جاؤ, پھر یہیں واپس لوٹ کے آنا ہے, مگر اب ذرا کچھ کما دھما کے آنا ہے نا. تو یہاں ہمیں کمانے کے لیے پردیس بھیجا ہے, لہٰذا کمائے ہم. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ ایک ہے, تمہارا رب ایک, تمہارا باپ ایک ہے. لہذا الا خبردار, لا فضل لعربی
علی عجمی، کسی عربی نسل انسان کو کسی عجمی نسل کے اوپر کوئی برتری نہیں. کیا فرمایا؟ عرب کے رہنے والے ہوں، عرب کے رہنے والے، کوئی عربی یہ نہ سوچے کہ کوئی ہندوستان کا رہنے والا واشی ہے، ہندوستان کا آدمی ہے تو وہ عربی اس سے زیادہ معزز ہے. نہیں نہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کیا فرمایا؟ الا بالتقوی. ایک چیز ہے جس سے تمہارے رتبے اور تمہارے درجے کی پہچان ہو سکے گی، اور تم یہ دنیا کے سامنے اور اللہ کے سامنے یہ بتا سکو گے کہ تم کس حیثیت کے مالک ہو. وہ کون سی چیز ہے؟ الا بالتقوی. وہ تقوی ہے، وہ تقوی ہے، وہ تقوی ہے. وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اب نہ کوئی سید بڑا ہے، نہ کوئی پٹھان بڑا ہے، نہ کوئی خان بڑا ہے، نہ کوئی حیوان بڑا ہے، اور شیطان تو بڑا ہے ہی نہیں. نہ کوئی شیخ بڑا ہے، نہ کوئی انصاری بڑا ہے. اگر بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جس کے دل میں تقوی بڑا ہے، جس کے اعضاء و جوارح سے سنت کی خوشبو پھوٹ رہی ہو، اور جس کے کردار سے سنت کی کرنیں پھوٹ رہے ہوں، جس کی زندگی میں کتاب و سنت کی ترجمانی ہو، وہی انسان سب سے بڑا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہی رتبے کے اعتبار سے، وہی درجے کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تقوی کے اعتبار سے جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے. وہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ خالی جذبے سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے مزہ؟ کھٹا میٹھا تو نہیں ہو جا رہا نا؟ ہاں. تو یہ تو بات تھی رتبے کی، کہ رتبے کے اعتبار سے کون بڑا ہے. یہ تو عمومی بات ہے. کون سی؟ ایک خاص بات میں ذکر کروں گا جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری شریف کتاب و فضائل القرآن میں ذکر کیا ہے. تو یہاں پر یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی بڑا ہے تو محض وہ تقوی کے بنا پر بڑا ہے، نہ ہی عربی ہونے کے بنا پر، نہ عجمی ہونے کے بنا پر، نہ ہندوستانی ہونے کے بنا پر، نہ عربین ہونے کے بنا پر. اگر وہ کسی بنا پر بڑا ہے رتبے کے اعتبار سے رب تعالیٰ کے یہاں، تو وہ تقوی کے بنا پر ہے نا. جہاں اس دنیا اور اس سماج میں ہم رہتے ہیں، ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہ شہر والا بھی انسان دوسرے شہر والوں کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے. فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں. اب میں نے کئی لوگوں سے سنا، اور اس کا تعلق بڑے خطرناک جگہ سے ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں. کچھ لوگ بہاری کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہاری نہیں، یہ کوئی جانور کے پربھاری ہے، یہ کوئی گندے جانور کے پربھاری ہے. معاف کیجئے گا، میں پھینک نہیں رہا ہوں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں نے کئی جگہوں پر کئی لوگوں سے سن لیا کہ اگر بہاری ہے، بلکہ میں نے ہمارے بھائی اسٹوڈنٹس ہیں، شاگرد ہیں، شاگردہ ہیں، ان لوگوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اگر معلوم ہو گیا کہ بسوں میں یہ بہاری ہے تو بہت دور دور اس سے رہتے ہیں، ہے نا. آدمی گھبراتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یا پھر بعض ایسے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بعض عالموں کو، بعض حفاظ کو بھی، بعض علماء کو، یا بعض جو ہے مسلمان کو لوگ تانا دیتے ہیں جو بہار کے ہیں یا کہیں اور کے ہیں، تو ان کو اس کی قومیت کے اعتبار سے تانا دیتے ہیں، بولتے ہیں وہ ہوتے ہی ایسے ہیں. یہاں رک کر کے بات میں کہوں گا جو آپ سب کے نالج میں ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں بے بانگے دوہل کہ دیکھو، چور ہر جگہ پر ہے کہ نہیں ہے؟ بدماش ہر جگہ ہے کہ نہیں ہے؟
مکہ میں نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ مکہ میں رسول اللہ تھے، ابو جہل کہاں تھا؟ ابو لہب کہاں تھا؟ عتبہ شیبہ کہاں تھا؟ سب وہیں تھا۔ کیا کہو گے، سب مکہ والے برے تھے سب کے سب؟ نہیں، ہر جگہ پر لچے لفنگے کمینے خبیث ذلیل ترین ہر جگہ انسان رہتے ہیں، مگر اس کی پوری قومیت کو، پوری برادری کو تانا دینا کیا یہ جائز ہے؟ صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلہ کے اندر حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، جو یہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، 4 ایسے اعمال ہیں جو جاہلیت کے ہیں۔ کس کے ہیں بولو؟ جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ اسلام سے پہلے کون سا زمانہ تھا؟ زمانہ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ زمانہ کفر کو۔ لکھو میری بات، ذہن میں لکھ لو۔ زیادہ تر لوگ جاہلیت پکارتے رہتے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اس جاہلیت سے مراد کیا ہے۔ جاہلیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، غیر پڑھے لکھے لوگ، نہیں، جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ کفر کا زمانہ ہے۔ حدیث میں بھی جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے وہ یہی ہے۔ تو آج یہ معلوم کر لو، جاہلیت سے مراد کفر کا زمانہ ہے۔ بہرحال 1-2 باتیں اور مکمل کر کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ کفر کا زمانہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں رائج ہوں گی اور لوگ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیں گے، چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ حاجی ہے، نمازی ہے، پاجی ہے، غازی ہے، روزے داری ہے، سب مبتلا ہے۔ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنائحۃ والنیاحۃ، یہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ فخر کرنا حسب میں، جیسا کہ میں نے بھی کہا، ہم سید زادے ہیں، خان زادے ہیں، پٹھان زادے ہیں، انصاری ہیں، شیخ زادے ہیں، لوگوں کو تانا دینا ہے، چل رہے چل دیکھا تو اسی کا بیٹا ہے نا، کل تک مرغیاں چوری کرتا تھا، کل تک لوگوں کو پاکٹ مارتا تھا، اسی کا بیٹا ہے نا، ارے کل تک لوٹا کرتا تھا، اسی چور کا ہے نا تو بیٹا۔ والطعن فی الانساب، یہ حسب نسب میں تانا دینا، فخر کرنا، یہ کفری عمل ہے۔ مگر اس قوم کی دیوالیہ پنی یہ ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے، روزے تو رکھتا ہے، حج تو کرتا ہے، زکوٰۃ تو دیتا ہے، صدقہ تو کرتا ہے، خیرات تو کرتا ہے، تسبیح تحلیل تو کرتا ہے، مگر یہ کفری عمل نہیں چھوڑتا۔ بتاؤ وہ جو ہمارے نیک اعمال ہے وہ محفوظ رہ سکیں گے؟ کفری عمل کا تم مرتکب ہوگے تو بتاؤ کیا تم بچ سکتے ہو؟ تمہارے اعمال کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کفری عمل تو نے کیا۔ لہذا کسی کو بھی کسی اعتبار سے نہ اس کی قومیت کا، نہ حسبیت کا، نہ نسبیت کا کسی بھی طریقے سے ان کو تانا نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی نمازی تانا دیتا ہے تو اپنے نماز کو ضائع کرتا ہے، کوئی حاجی تانا دیتا ہے وہ اپنے حج کو ضائع کرتا ہے، کوئی نیکوکار انسان اس طریقے کی ذلیل حرکتیں کرتا ہے تو اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو خباثت ہمارے اندر چل رہی ہے، مگر یاد رکھو خدا کی قسم ہمارے اعمال کو کھا جانے والے، ہمارے اعمال کو دماغ کی طرح چاٹ جانے والی یہ خباثتیں ہیں جس میں آج ہم مبتلا ہیں۔ لہذا کسی کو تانا نہ دو۔ پوری کائنات میں جہاں بھی انسان ہے اگر وہ کلمہ گو ہے، خدا کی قسم وہ ایک ہے، مسلمان عرب میں ہے، عجم ہے، مشرق میں، مغرب میں، جنوب و شمال میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اگر کلمہ گو ہے، اگر وہ بھوکا ہے، ننگا ہے، ایک چادر میں ہے، لپٹا ہوا ہے، یا
پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، اگر کلمہ گو ہے تو وہ اسی طریقے سے محترم ہے، اسی طریقے سے محتشم ہے۔ رب کے رسول نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اے لوگو سنو کان کھول کر، تم میں سے ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کے مال اور ایک دوسرے کی عزت آبرو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم، اسی طریقے سے حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا کحرمت شہرکم ھذا، اللہ اکبر کبیرہ، کحرمت بلدکم ھذا، کہا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی جان، عزت، مال اسی طریقے سے ایک دوسرے پر حرام ہے جس طریقے سے آج یہ مہینہ، آج کا یہ دن حرمت والا مہینہ، حرمت والا دن، حرمت والا شہر، حرمت والی جگہ جس طریقے سے معظم محترم محتشم ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے محتشم ہے۔ بلکہ دوسری روایتوں کے روح سے خانہ کعبہ کی عزت سے بڑھ کر کے ایک مومن کی عزت ہے۔ پوچھ لو، حوالہ مجھ سے مت پوچھنا، تمہارے کسی اور عالم سے پوچھ لینا تاکہ تشفی ہو جائے۔ کیا میں نے کہا؟ ہم دن رات نماز پڑھ کر کے ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں حیا نہیں آتی، ہمیں غیرت نہیں آتی کہ نماز پڑھتے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ سب کا ورد کرنے والا انسان آج ایک مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کی خامیوں کو ٹٹولتا ہے۔ کیا وہ اپنی نماز کے ساتھ اپنی نماز کی توہین نہیں کرتا؟ وہ اپنی نماز کو ضائع نہیں کرتا؟ اپنی عبادت کو ضائع نہیں کرتا؟ میں کہتا ہوں اگر کوئی صرف یہ پوسٹ کر دے سوشل میڈیا پر خانہ کعبہ کے تعلق سے کوئی ایسی ویسی بات ہے تو دنیا بھر کے جتنی عظیم ترین گالیاں ہوں گی، بڑی سے بڑی گالیاں ہوں گی، بری سے بری، بھدی سے بھدی، فوراً کمنٹ کرو گے کہ یہ اور یہ۔ مگر تمہاری غیرت کا مطالبہ تم نے سمجھا ہی نہیں۔ جب تم اسی زبان سے کسی مومن، کسی مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑتے ہو، اس کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہو، تب تمہاری وہ ایمانی غیرت کہاں جاتی ہے؟ کوئی خانہ کعبہ ڈھانے کی بات کرے تم اسے قتل کر دو، اور کسی مسلمان عزت کے تار کو کوئی کرنا چاہے تو تم اسے شاباشی دو، واہ رے میاں مسلمان۔ پھر تم کہو گے ہماری یہ خباثتیں ہمیں اوج ثریا پر بیٹھائیں گی، ہمیں دنیا میں ممتاز کریں گی، ہمیں عزت و رفعت کی اوج ثریا پر فائز کریں گی۔ یاد رکھو خدا کی قسم، سوائے ذلت و رسوائی، نقمت و پستی کے اور کوئی چیز راس نہیں آ سکتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سمجھ رہو؟ اور یہ بات، یہ آیت کریمہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، بہرحال قصہ مختصر، باتیں بہت ہے، احادیث اتنی ہے یہ سب معاملے میں کہ ایک ایک کی سند متن اگر رکھی جائے تو پھر بہت وقت لگے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ جو سورہ حجرات کی آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے معزز کون ہے؟ جس کے دل میں تقوی ہے، جس کے اعضاء و جوارح سے کتاب و سنت کی ترجمانی ہو رہی ہو، جس کے اخلاق، گفتار، کردار میں شفافیت ہو، پاکیزگی ہو، طہارت ہو، تقوی۔ اللہ نے کہا ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ علیم خبیر، اللہ دیکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، باریک سے باریک خبر کو رکھنے والا ہے۔ چھچندر کے سر میں چمیلی کا تیل رکھ کر کے، اچھے اچھے پوشاک پہن کر کے، اچھے اچھے لباس میں ملبوس ہو کر کے، الگ ہی ناز انداز اور ایٹیٹیوڈ دکھا کر کے ہم چاہیں گے لوگوں کو مرعوب کرنا چاہیں گے، لوگوں میں اپنے رتبے کا دھاک بٹھانا چاہیں گے، خدا کی قسم کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ علیم، وہ جانتا ہے، خبیر، تمہارے سینے میں کون سی خباثت پنپ رہی ہے اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ لہذا صرف اور صرف انسان
درجات کی بلندی کو اس وقت پا سکتا ہے جب وہ متقی بن جائے. اور متقی کیسے بنتا ہے وہ آپ سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے، اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قصہ مختصر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جسے رتبہ چاہیے، جسے عزت چاہیے، جسے سربلندی چاہیے، وہ کتاب و سنت کا ترجمان بن جائے. اس کے ادا، ناز، کردار، اخلاق سے کتاب و سنت کی ترجمانی ہو. اسے عزت ملے گی دنیا میں بھی، آخرت میں بھی جنت ملے گی. کوئی بھی آدمی صرف جو ہے ظاہری وضاقتہ سے معزز نہیں ہو سکتا. معزز وہی ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کا حامل و عامل ہے. بہرحال چلتے چلتے وہ حدیث پاک رکھ دیتا. دنیا کے سب سے معزز ترین انسان، دنیا کے ہر زمانے کے سب سے معزز ترین کون ہے؟ صحیح بخاری شریف کتاب و فضائل القرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. آپ سب نے یہ حدیث بڑی کثرت سے سنی ہے مگر اس کو ہم لائٹ لے لیتے ہیں. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، دیکھو کتنے لوگوں کو یاد بھی ہے، وعلمہ، مجھ سے پہلے ہی بول دیا. سب سے بہتر انسان وہ ہے، مگر آج مسلمان کی نگاہ میں بھی سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جو چٹائیوں پر بیٹھ کے قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. غلط بولا کیا میں؟ آج مسلمانوں کی نگاہ میں بھی، معاف کیجئے گا مجھے، مسلمانوں کی نگاہ میں بھی سب سے گھٹیا انسان وہی ہے. ہماری نگاہ میں تو سب سے اعلیٰ عرفہ وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مگر خدا کی قسم ان دولتوں کی کوئی حقیقت نہیں. ہم نے دیکھ لیا ہے، چٹکیوں میں ایسے فرار ہو جاتی ہے کہ کسی کو راتوں رات پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ابھی دور مت جاؤ، پاکستان مت جاؤ، حیدرآباد کے کتنے جو ہے جگہوں پر سیلاب آیا تھا نا، کتنے گھروں کی تجوریاں نہیں بہی تھے؟ کیا گھر گرے تھے؟ نہیں گرے تھے؟ کتنے لوگوں کی دولت پانی میں بہہ کے چلی گئی نہیں گئی؟ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، بس وہ عارضی ہے. جب تک وہ جائز مقامات پر خرچ ہو وہ اس کا ساتھ دے گی، جب ناجائز طریقہ اختیار کرنے لگے بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. علم اور عالم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس لیے اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو قرآن پڑھنے والا بنو اور قرآن پڑھانے والا. اب ہر آدمی تو یہ نہیں بن سکتا ہے نا، ہر کوئی بن سکتا ہے، بن سکتا ہے لیکن منظم طریقے سے کوئی نہیں ہر آدمی نہیں بن سکتا. تو وہ کیسے اس میں حصہ لے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا ساتھ دے، طاقت سے، دولت سے، دھن سے. کیوں؟ الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا عالما ومتعلما. سمجھے؟ دنیا کی ہر چیز ملعون ہے سوائے عالم اور متعلم کے، عالم کے اور متعلم کے. لیکن آج جتنے دنیا کے گاج گرتے ہیں سب اہل علم کے اوپر ہی گرتے ہیں. مگر یاد رکھو یہ ہماری حربہ نصیبی اور بدقسمتی ہے. یاد رکھو ہمارے جو بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں، ایک کے بعد ان کی جگہ کو کوئی پوری کرنے والا نہیں مل رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے، ہم نے علماء کی ناقدری، مدارس اسلامیہ کی عظمت کو دل سے نکال دیا ہے. جو حقیقی ہمارا محافظ ہے، اپنے دلوں میں ان چیزوں کی عظمت و تقدس کو بحال کرو. اللہ تبارک و تعالی تمہیں عزت عطا فرمائے گا. اور ایک بات جان لو، بات ختم کرتا ہوں، عزت زمین پہ نہیں ملتی ہے. جب اللہ عزت دیتا ہے تو سب سے پہلے عرش اعظم پر جو مستوی رب ہے وہ اپنے تمام معززین فرشتوں کے درمیان اعلان کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں نے فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلانہ سے میں محبت کرتا ہوں، لہذا اے جبریل تو بھی محبت کر. عزت لو. تم لاکھ پیسے دے دے کے لوگوں کو جو ہے بی جے پی والوں کی طرح پورا پیسے دے دے کے جھنڈیاں لے لے کے بلاؤ، مگر نہیں مل سکتی عزت. اللہ وہاں اعلان کرتا ہے، جبریل کو بتایا جاتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی محبت کر. پھر اسی طریقے سلسلہ وار تمام آسمان میں اعلان ہوتا ہے، یہاں تک کہ تمام آسمان میں یہ منادی کرا دیا جاتا ہے اور پھر زمین کی طرف بھیج کر کے
یہ اعلان کرا دیا جاتا ہے اے زمین کے مخلوقات، اللہ، ساتوں آسمان والے، تمام آسمان والے، تمام فرشتے، سب کے سب فلاں ابن فلاں سے یا فلانا بنت فلانا سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تو بھی محبت کر۔ اسی لیے دیکھتے دیکھتے چند ایام میں کچھ لوگوں کے درمیان اتنے معزز ہو جاتے ہیں، اتنی عزت پا لیتے ہیں، اتنی شہرت کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عزت عرش سے ملتی ہے اللہ کے ہاں، لہٰذا زمین میں ڈھونڈو گے تو کچھ نہیں ملے گی۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام گنہگاروں کو، نااہلوں کو، نالائقوں کو پروردگار باعزت بنا دے۔ اے اللہ ہر طرح کی معصیات سے، منکرات سے محفوظ فرما، اپنا مطیع و فرما بردار بنا۔ پروردگار عالم اسلام میں مسلمان مومنین جہاں بھی پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما اور غائبانہ مدد فرما پروردگار۔ اے اللہ ہمارے اندر ہماری ایمانی غیرت کو جگا دے۔ اے پروردگار عالم تو ہمیں حقیقی قرآن و سنت کا عامل اور حامل بنا۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔